السلام علیکم میرے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک لمبی لانگ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں۔ کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ کیا آپ کی مصروفیات ہیں؟ کون سی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں؟ کون سی نئی اسکل سیکھی جا رہی ہیں؟ میں آپ کو جو آج سکھانے جا رہی ہوں وہ یقیناً کوئی ریاضی کی اسکلس نہیں ہے۔ جیومیٹری کی شکلیں دیکھ کر ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ یہاں پر میں آپ کو ارشمیدس اور دوسرے جو ماہر ریاضی ہیں ان کے جو ہے وہ اصول آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہندسی قواعد میری اپنی ایک اختراع ہے۔ ہندسے اس لیے میں نے رکھا یہاں پہ، جیومیٹری کی شکلیں موجود ہیں، ہندسوں سے تعلق ہے، ریاضی سے تعلق ہے، اور یہ جو ٹیڑھی میڑھی شکلیں ہوتی ہیں جیومیٹری کی، یہ بڑی بڑی چیزیں تخلیق کر دیتی ہیں جب یہ ترتیب میں آ جاتی ہیں، جب یہ مخصوص شیپ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بکھرے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، جب ان کو ایک خاص شکل مل جاتی ہے، مرتب ہو جاتے ہیں، ترتیب دیا جاتا ہے، ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بھی خوبصورت خیال، خوبصورت جملہ، خوبصورت قول، اقوال، کوٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بکھرے ہوئے خیالات کو جوڑنے کا جو فن ہے، یہ ویسے تو پوری ہی گرامر جو ہے وہ زبان کو خوبصورت بنانے میں مصروف رہتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مختلف جگہوں کو مختلف صورتوں میں جوڑتے رہتے ہیں، خوبصورتی دیتے رہتے ہیں، ان میں روح ڈالتے رہتے ہیں۔ تو حروف عطف جو ہے وہ ایسے قواعد کی صورت ہے جو ہمارے بکھرے ہوئے خیالات کو، الفاظ کو، جملوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو ایک معنی دیتی ہے۔ ہم اس کے اندر سے بے شمار معنی جو ہیں وہ اخذ کرتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حروف عطف ہم کو ایگزیکٹ معنی جو ہے، ایگزیکٹ خیال، ایگزیکٹ سوچ وہ فراہم کرتا ہے۔ دوسروں پر یہ چیز نہیں چھوڑی جاتی کہ وہ اپنے طور سے جو ہے چیزوں کو سمجھ لیں، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان تک بالکل صحیح بات پہنچا دی جائے۔ تو حروف عطف بھی وہی کام کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے یہ ہمارے خیالات کو جوڑ کر ایک خوبصورتی دے رہا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھنے کی بکھرے ہوئے خیالات ہیں، کچھ جملے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، مجھے کھانا پسند ہے، میرے دوست کو نہیں، میں اسکول جاتی ہوں، میں اچھی چیزیں سیکھتی ہوں۔ یہ بظاہر جملے ہیں، مکمل ہیں، لیکن اس میں کوئی پیغام موجود نہیں ہے۔ پیغام کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کچھ سوال پوچھ رہے ہیں، جواب بتا رہے ہیں، آپ اپنا کوئی مقصد بتا رہے ہیں، کسی چیز کا موازنہ پیش کیا جا رہا ہے، یا کوئی صورت پیش کی جا رہی ہے کسی خیال کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں۔ ترتیب دینے کے لیے جو رابطے کی شکلیں ہیں وہ یہ حروف عطف ہیں، کہ اس لیے کیونکہ جبکہ تاکہ یہ مکمل حروف عطف نہیں ہے، لیکن یہ کچھ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثالیں دیکھتے ہیں اس کی کہ منطق کیا ہے؟ عقل کی کسوٹی پہ جب ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں، کوئی ہم سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو ہم اس گفتگو کو کس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی الفاظ کی مدد سے، کہ وہ کن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر دو جملے ہم دیکھتے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آگے پیچھے ہم نے کر دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف حروف عطف لگانے سے جملے کا جو معنی ہے وہ کس طرح سے بدل جاتا ہے۔ ہم اچھے ہیں کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اچھے ہیں۔ یہاں چیز کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے کس قدر خوبصورتی سے جملوں کو آگے پیچھے کر کے ہم اپنے معنی جو ہیں وہ جملے میں، گفتگو میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس لیے ہم اچھے ہیں۔ یہاں پر ایک نتیجہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ہم کیوں اچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اچھے ہیں، آپ کیوں اچھے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اچھے ہیں کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس لیے ہم اچھے ہیں۔ تو دیکھیے حروف عطف آپ کی ہر اس بات کو، اس مطلب کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، وجہ بتانا چاہ رہے ہیں، نتیجہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کتنی خوبصورتی سے ان الفاظ کی مدد سے ہم واضح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اور بھی مثالیں ہیں کہ بھئی ہم اپنے جملوں میں اپنے مقصد کو کیسے واضح کریں، یا اگر کسی چیز کا موازنہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ہم کون سے الفاظ کا استعمال کریں۔ میں اسکول جاتی ہوں، اچھی چیزیں سیکھوں۔ اب ان دو جملوں کو آپس میں ہم کیسے ملا سکتے ہیں؟ بظاہر یہ دو الگ الگ جملے ہیں، اپنی جگہ معنی رکھتے ہیں، لیکن جب ان دو جملوں کو حروف عطف کی مدد سے ملا دیا گیا، میں اسکول جاتی ہوں تاکہ اچھی چیزیں سیکھوں، یہاں پر مقصد آ رہا ہے۔ تو حروف عطف جو ہے وہ ہماری بات میں مقصد کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم حروف عطف ہے جبکہ کے لیے جو جملے ہم نے یہاں پر منتخب کیے ہیں وہ یہ ہیں: مجھے کھانا پسند ہے، میرے دوست کو نہیں، یا مجھے کرکٹ پسند ہے جبکہ میرے دوست کو فٹ بال پسند ہے، میری بہن کو دیسی کھانے پسند ہے جبکہ مجھے ولائتی کھانے پسند ہے۔ جب ہم دو حقیقتوں کا، دو ایسی باتوں کا جو جھٹلائی نہیں جا سکتی، جو حقیقت ہے، جو استعمال میں ہے، جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا موازنہ ہم پیش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم جبکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اپنی بات کو ہم واضح کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹیبل ہم نے بنایا ہے مختلف شکلوں کے ساتھ۔ دیکھیے یہ شکلیں جو ہیں آپ اس کو اس طرح سے لیجیے کہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے میٹافر کی صورت میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے سامنے تشبیہ، سملی کی صورت میں آتی ہیں، کچھ محاورے ہوتے ہیں، کچھ روزمرہ ہوتے ہیں جو ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر ان کے کو معنی ہمیں نہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے،
بظاہر ہم اس کو اپنی گفتگو سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم کہیں غلط محاورہ استعمال کر لیں اپنی گفتگو میں تو ہماری بات کا مطلب ہی الٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے جب ہم حروف عطف غلط استعمال کرتے ہیں تو ہماری بات کا مطلب بالکل غلط ہو جاتا ہے. حروف عطف یاد رکھیے کہ ہمیشہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. آپ کا جو بھی عمل ہے، نتیجہ ہے، وجہ ہے، تضاد ہے، مقصد ہے، یہ سب عمل سے جڑے ہوئے ہیں. اور ان عمل کو واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کی تحریر میں، آپ کی گفتگو میں یہ حروف عطف استعمال کیے جاتے ہیں، جن کا حقیقت سے تعلق ہے، نتیجے اور وجہ سے تعلق ہے، بات کی تفصیل سے تعلق ہے، اور آپ کے عمل اور مقصد سے تعلق ہے، جن کے بغیر آپ کی بات کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، یا اگر غلط استعمال کریں گے تو بات کے معنی ہی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر ہم یہاں استعمال کریں، آگے اگر ہم اوپر ایک جملہ دیکھیں اور یہاں پر ہم استعمال کریں ہم اچھے ہیں اس لیے ہم اچھے ہیں تاکہ ہم پڑھتے ہیں. یہاں اگر ہم نے تاکہ لگایا تو بات کا کوئی مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے. ہم اچھے ہیں تاکہ ہم پڑھتے ہیں، ہم اچھے ہیں کیونکہ ہم پڑھتے ہیں. یہاں بات کا مقصد واضح ہو رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں چونکہ ہم اچھے ہیں، تو چونکہ سے بھی یہاں بات کا مقصد واضح نہیں ہو رہا ہے. یا چنانچہ لگا دیں گے تب بھی واضح نہیں ہو رہا ہے، یا جبکہ لگا دیں گے تب بھی واضح نہیں ہو کہ ہم پڑھتے ہیں جبکہ ہم اچھے ہیں. کہ بھائی ہم پڑھتے ہیں جبکہ ہم اچھے ہیں، یہاں تو بات کا مطلب بالکل الٹ دیں گے. جب ہم اچھے ہیں تو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جبکہ لگائیں گے تو بات یہ ہو جائے گی جی ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم اچھے ہیں تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پہ بتانا ہے کہ جی ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم اچھے ہیں، یا ہم اچھے ہیں اس لیے ہم پڑھتے ہیں. یہاں پہ تبھی ہم ایک پازیٹیو جملہ، ایک پازیٹیو سوچ اور خیال جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی کہانی ہے. کہانی تو نہیں کہیں گے، اس کو ایک چین سمجھ لیجیے جو حروف عطف کی مدد سے ہم نے ترتیب دی ہے. اس کو ہم دائیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بائیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب واضح ہو جاتا ہے. جیسے کہ علی اداس ہے کیونکہ اسے کھیلنے کے لیے کوئی نہیں ملا، کہ اسے دائرہ پسند ہے. اسے دائرہ پسند ہے اس لیے وہ فٹ بال کھیلتا ہے تاکہ وہ خوش رہ سکے. اب یہاں پہ حروف عطف کا استعمال دیکھیں کہ علی اداس ہے کیونکہ اسے کھیلنے کے لیے کوئی نہیں ملا. بات واضح ہو گئی کہ بھائی علی اس لیے اداس ہے کہ اسے کھیلنے کے لیے کوئی نہیں ملا. اسے کھیلنے کے لیے کوئی نہیں ملا کہ اسے دائرہ پسند ہے. کیونکہ دائرہ پسند ہے، کہ اسے دائرہ پسند ہے، اسے دائرہ پسند ہے اس لیے وہ فٹ بال کھیلتا ہے. وہ فٹ بال کھیلتا ہے اس لیے کہ اسے دائرہ پسند ہے، اور اسی لیے اسے کوئی کھیلنے کے لیے نہیں ملا کیونکہ کسی اور کو فٹ بال پسند نہیں ہے. اور وہ فٹ بال اس لیے کھیلتا ہے کہ وہ خوش رہ سکے. تو دیکھیے یہ جس طرح سے ہم ایک کبھی نمبر گیمز ہوتے ہیں نا، ہم نمبر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ورڈ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اردو میں بھی آپ کو اگر کھیلنے کا شوق ہے تو بالکل آپ کھیل سکتے ہیں. اور حروف عطف جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے اچھے جو ہیں وہ ہیلپر ثابت ہوں گے. مزیدار ہمارے لیے کھیل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا، مزہ آیا ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی موضوع آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے، کمنٹ کیجیے. اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے موضوعات کو یہاں پہ آپ کے ساتھ مل کے شیئر کروں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مڈل کلاسز سے کچھ موضوعات آپ لوگوں کے ساتھ اب شیئر کرنا شروع کروں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.